تعجزوا في الدعاء فإنه لا يهلك مع الدعاء أحد. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں دعا کرنے سے عاجز مت بنو، اس لیے کہ دعا کرنے والا کبھی ہلاک نہیں ہوتا۔ دعا کرنے سے عاجز نہ بنو، دعا کا اہتمام کیا کرو، اس لیے کہ دعا کے ساتھ آدمی ہلاک نہیں ہوتا، اس لیے کہ دعا وہ طاقتور وظیفہ ہے جو تقدیر کو بھی بدل دیتا ہے۔ دعا وہ طاقتور عمل ہے جو تقدیر کو بھی بدل دیتا ہے۔ دعا ایسا مؤثر وظیفہ ہے جو تقدیر بھی بدل دیتا ہے۔ لا يرد القدر الا الدعاء، دعا تو تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے، تقدیر صرف دعا سے بدلتی ہے۔ ایسا طاقتور عمل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تعجزوا فی الدعاء، دعا میں کرنے میں عاجز مت بنو، دعا کا اہتمام کیا کرو، اس لیے کہ اس کے ساتھ ہلاکت نہیں ہے، اور پھر اس میں یہ تاثیر موجود ہے کہ ينفع مما نزل ومما لم ينزل، جو حالات تمہیں درپیش ہیں دعا اس میں بھی نافع ہے، اور جو حالات ابھی نہیں آئے دعا ان پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ کوئی مسائل، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف آنے والی ہے، دعا کی قبولیت سے اس کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ کسی آزمائش، کسی ابتلا میں ہے، دعا اس کے اندر بھی اثر کرتی ہے۔ الدعاء مما ينفع مما نزل ومما لم ينزل، جن حالات سے آپ دوچار ہیں، جن پریشانیوں سے گزر رہے ہیں، جن تکالیف میں آپ مبتلا ہیں، دعا اس کے لیے بھی مؤثر وظیفہ ہے۔ اور کوئی آفتیں آ رہی ہیں، کوئی بیماریاں راستے پہ ہیں، کوئی بیماریاں آ رہی ہیں راستے پہ ہیں، دعا اس میں بھی رکاوٹ ڈالتا ہے۔ واستقبلوا امواج البلاء بالدعاء والتضرع، بلائیں آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، تو ان کا راستہ روکو اللہ کے سامنے گر گرا کر، اللہ سے دعائیں کر کے۔ خوش نصیب آدمی ہے جسے اہتمام سے دعاؤں کی توفیق ملتی ہے، دعا کی توفیق اسے مل جاتا ہے۔ تمہارا فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ دعا قبول ہوگی نہیں ہوگی، مجھے تو اس کا اہتمام رہتا ہے کہ مجھے دعا کی توفیق مل جائے، اس لیے کہ جیسے توفیق مل گئی اس کی تو دعا قبول ہوگی، مجھے اس کی فکر نہیں رہتی کہ دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، مجھے تو اس کا اہتمام رہتا ہے کہ دعا کی توفیق ملی یا نہیں ملی، اس لیے کہ جسے دعا کی توفیق مل گئی اس کی دعا بھی قبول ہوگی۔ اس کا اہتمام ہے کہ اس کے ہاں دعا کا اہتمام کتنا ہے، کتنا اہتمام سے کر رہا ہے۔ دعا کے اپنے آداب ہیں، شرائط ہیں کہ جس ذات سے ہم مانگ رہے ہیں اس پہ یقین کر کے مانگے نا، اسے زبان کے الفاظ بھی ہوں اور دل کی یقین بھی ہو۔ جس ذات سے مانگ رہے ہیں اس کے خزانے ہیں، اس کی عطائیں ہیں، اس کی نوازشات ہیں، وہاں محرومی نہیں ہے، پورے یقین سے مانگ، پورے یقین اور اہتمام سے مانگے اللہ سے۔ جس قدر یقین کی طاقت بڑھیا ہوگی اتنی ہی دعا قبولیت کے قریب ہوگی، اتنی ہی دعا قبولیت کے قریب ہوگی، پورے یقین کے ساتھ کہ جس ذات سے مانگ رہے ہیں وہ ذات میری فریاد سن رہے ہیں، اس کے پاس قدرت ہے، طاقت ہے، اس کے ہاں خزانے ہیں، پورے یقین کے ساتھ دل بھی اسی طرف متوجہ ہو۔ پھر جس طرح دعا میں اللہ کی حمد و ثنا ہوتی ہے، ابتدا میں درود شریف ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہاں کی دعا کی قبولیت میں یہ بھی ہے کہ آدمی کچھ مانگنے سے پہلے اللہ سے اپنی معافی مانگے، یہ دعا کا بڑا ادب ہے، اس لیے کہ بس اوقات کوئی گناہ دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنے کے بعد، کسی چیز کے مانگنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے معافی مانگے تاکہ اس کے دوستوں کی صف میں آ جائے، کسی دشمن کی، کسی اللہ کے دشمن کی برائی، گناہ اس کی زندگی میں نہ ہو، معافی مانگے، پھر اللہ سے اپنی حاجت مانگے، آخرت کی بھی مانگے، دنیا کی بھی مانگے، لیکن معافی مانگے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اللہ کی دعا بڑی پسند ہے، اللہم انی اسألک العفو، اللہ مجھے معاف کر دے، اور پھر کیا مانگا، والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا آخرت میں عافیت نصیب فرما۔ گویا کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا، دو کلموں میں گویا کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا، اللہ مجھے معاف کر دے اور عافیت دے دے۔ اب یہ عافیت کا ایسا کلمہ ہے اللہ کے یہاں قبول ہو جائے تو پوری زندگی خیر سے بھر جائے، ایمان میں عافیت، صحت میں عافیت، زندگی میں عافیت، اولاد میں عافیت، معاش میں عافیت، رزق میں عافیت، گھر میں عافیت، باہر عافیت، عافیت۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ اللہ کو یہ دعا بڑی پسند ہے، اللہم انی اسألک العفو، اللہ معاف کر دے۔ پھر کیا مانگا، والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، دنیا آخرت میں عافیت نصیب ہو، عافیت نصیب ہو۔ تو دعا کا اہتمام ہو، ملے گا تو وہیں سے، اس لیے کہ وہ ذات دینے پہ آئے، ساری دنیا بھی اکٹھی ہو جائے، کوئی آپ کو معلوم نہیں کر سکتا، اور سچ یہ ہے کہ اس ذات کی نظر رحمت روٹ جائے، ساری دنیا پہ دینے پہ آ جائے، کوئی کچھ نہیں دے سکتا، خزانے تو اسی کے پاس ہیں، فیصلے وہیں سے ہونے۔ تو پورے یقین سے اس ذات سے ہمیشہ فریاد کرتے رہنا چاہیے۔ اور یہ دعا ایک ایسی عبادت ہے جو کسی عبادت کا حصہ نہیں کہ اگر آپ نے یہ عبادت کی تو پھر ہی دعا کرنی ہے، نہ دعا مستقل عبادت ہے۔ آپ رات کو سونے پہ بستر پہ بیٹھے اور مانگنے شروع ہو گئے، دکان پر پہنچے اور اللہ سے دل ہی دل میں مانگنے شروع کر دیا، آپ دفتر کی کرسی پہ بیٹھے اور چند لمحے اپنے اللہ سے باتیں کر لی، یہ مستقل عبادت ہے، یہ مستقل عبادت ہے، یہ آفات کا اور مصائب کا اور پریشانیوں کا راستہ روکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، نستغفر الله ونتوب اليك، نستغفر الله ونتوب اليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔